یہ مہینہ ہے شکر کا. یہ کس کا مہینہ ہے؟ شکر کا مہینہ ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. ہمارے اوپر اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے قرآن کریم میں تم گننا بھی چاہو تو نہیں گن سکتے. یہ قرآن کریم میں کہ تم گننا بھی چاہو تو وہ نعمتیں گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ہیں. اس میں فرمایا کہ تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. تو وہ شکریہ ادا کرنے کا ایک تو طریقہ ہے کہ بندہ الحمدللہ کہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اور شکر ادا کرنے کا دوسرا طریقہ ہے کہ اس نعمت کو صحیح جگہ پہ استعمال کرے. صحت ہے، صحت نعمت ہے کہ یہ کبھی کبھی بیمار ہو جاتے ہیں نا، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، سب کی ہو جاتی ہے، میری بھی آپ کی سب کی ہوتی ہے. کبھی بخار ہو جاتا ہے، کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی شے چنگی لگ دی ہے ایسے جڈی مرضی مزیدار شے پکی ہوئے چنگی لگ دی، ٹھیک ہے. تو صحت ایک بڑی نعمت ہے. اس صحت کا شکریہ کیا ہے؟ صحت کا شکریہ یہ ہے کہ بندہ اس صحت کے دور میں اپنے جسم کو اللہ کی عبادت میں استعمال کرے. عقل ایک بہت بڑی نعمت ہے. عقل اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کا نور عطا کر کے کہا ہے کہ یہی وہ عقل کا نور جو میں نے تمہیں دیا ہے، اس عقل کے نور نے تجھے فرشتوں سے ممتاز کیا ہے، اور اس عقل کے نور پر ہی تو نے مجھ سے اختیار لے لیا ہے. عقل سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہاں جانا ہے، یہاں نہیں جانا ہے. فرمایا یہ چھوٹی نعمت ہے، اس عقل کی نعمت پر شکریہ ادا کرو. ایک تو ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں عقل کے نور سے نوازا. ایک یہ ہے کہ اس عقل سے اچھے فیصلے کرو. یہ عقل کا شکریہ ہے، صحت کا شکریہ ہے. اور جو اللہ نے دیا ہے، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے پاس اللہ کی خیر ہوتی ہے، کھاتے پیتے گھر سے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، یا کوئی ملازم ہے تو اچھی جگہ پہ ملازم ہے، یا کاروبار ماڑا چنگا ان کا ٹھیک ہے، لیکن ان کی عادت ہی نہیں ہے وہ اچھے کپڑے پہن لیں، اچھا کھانا کھا لیں، اچھا اپنے بچوں کو کھلا دیں. نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات میں سے یہ نہیں ہے. رسول پاک نے فرمایا اگر اللہ نے تجھے کوئی نعمت دی ہے تو تیرے وجود پر اس کے اثرات نظر بھی آنے چاہیے. یہ اس نعمت کا شکریہ ہے. فضول خرچی سے انسان کو اللہ منع فرماتا ہے، یعنی فضول سے منع کرتا ہے، لیکن اللہ پاک یہ نہیں فرماتا کہ تو چلے وانگو رہ، ایسے ہی مطلب تریا پھر، صاف ستھرا رہ. اللہ نے اگر تجھے دیا ہے تو نظر بھی آنا چاہیے کہ اس کی اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے. اس طرح نبی کریم علیہ السلام کا لباس سب سے خوبصورت ہوتا تھا. میں آپ کو بتا دوں حضرات حسنین کریمین کا لباس اس دور کے بچوں میں سب سے خوبصورت ہوتا تھا. ایسا نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام کے پاس جو اسلحہ تھا وہ سب سے بہترین تھا، آپ کی سواریاں سب سے اچھی تھی. یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ہمیں چلے طرح بندہ روے دے کوڑ ہوئے بھی تو جناب ڈردہ روے کو ایسا ہوگا میں نو نظر نہ لگ جائے. بھئی جس نے دینا ہے وہ نہ روس جائے، یہ چیز عطا کرنے والا نہ ناراض ہو جائے. اس لیے اس نعمت کا شکریہ بھی ادا کرنا ضروری ہے. وہ ایمان کی نعمت ہو تو اس پر شکریہ ادا کرنا، وہ صحت کی دولت ہو تو اس پر شکریہ ادا کرنا، عقل کی دولت ہو تو اس پر شکریہ ادا کرنا. اور جب بندہ کسی نعمت پر شکریہ ادا کرتا ہے نا تو اللہ کا وعدہ بھی سن لو، فرمایا ان شکرتم لازیدنکم، جس نعمت پر شکر کرو گے میں بڑھا دوں. تو رمضان شریف میں آپ شکریہ ادا کریں نا کہ یا اللہ تو نے ہمیں ایمان عطا فرمایا. ہمیں کیا عطا فرمایا؟ اللہ ایمان کے نور کو بڑھا دے گا. یا اللہ پاک تو نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، اللہ اسلام کے نور کو بڑھا دے گا. پروردگارہ تو نے ہمیں رزق عطا فرمایا، اللہ رزق کو بڑھا دے گا. مالک تو نے ہمیں اولاد کی تابعداری عطا فرمائی، اللہ اولاد کو اور تابعدار کر دے گا. پروردگار عالم تو نے ہمیں یہ نعمت بخشی ہے، اللہ اس نعمت میں اور اضافہ فرما دے. پروردگار تو نے ہمیں اصحاب مصطفیٰ کی تعظیم بخشی ہے، اللہ اور بڑھا دے گا. تو نے ہمیں اہل بیت کی مودت بخشی ہے، اللہ اور بڑھا دے گا. یعنی شکر کرتے جائیں، اس مہینے میں شکر کریں، اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ اجر عطا فرمائے گا. والدین ہیں ہمارے پاس، ان کے لیے شکریہ کا طریقہ کیا ہے کہ والدین کی خدمت کو اس مہینے میں بڑھا دیں. یہ شکریہ ہے، اللہ پاک اس کا اجر بڑھا دے گا. بیوی بچوں کی خدمت اور ان کا خیال کرنا بڑھا دیں، اللہ اس کے اس اجر کو زیادہ بڑھا دے گا. اس طرح یہ ہے، یہ شکر کا مہینہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے یہ ہر طرح سے کرم نوازی کا مہینہ ہے.